کہا جاتا ہے کہ کچھ انسان تاریخ میں اس لیے زندہ رہتے ہیں کہ انہوں نے سلطنتیں بنائی، اور کچھ اس لیے یاد رکھے جاتے ہیں کہ انہوں نے انسان ہونے کی قیمت ادا کی۔ راجہ رسالو انہی میں سے ایک تھا، نامکمل انسان، نامکمل افسانہ۔ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی فطرت نے جیسے اشارہ دے دیا تھا کہ یہ بچہ عام نہیں۔ لوک روایت کہتی ہے کہ اس رات جنگل کے سانپ اپنے بلوں سے باہر نکل آئے تھے، جیسے کسی آنے والے بادشاہ کو خاموش سلام پیش کر رہے ہو۔ رسالو بچپن ہی سے طاقت، جرأت اور بے خوفی کی علامت بن گیا۔ وہ درختوں، جانوروں اور زمین سے مانوس تھا، اور انسانوں کے بنائے ہوئے خوف اس پر اثر نہیں کرتے تھے۔ جوانی تک پہنچتے پہنچتے اس کی طاقت قصہ بن چکی تھی۔ وہ سالن سرداروں کو جھکاتا، قلعے فتح کرتا اور اپنی بہادری کے چرچے خود سننے لگا۔ یہی سے وہ نقطہ شروع ہوا جہاں طاقت حکمت سے آگے نکل گئی۔ لوک کہانیاں کہتی ہے کہ اس کی ماں نے اسے بارہا خبردار کیا کہ طاقت اگر دل میں اتر جائے تو عقل کو خاموش کر دیتی ہے، مگر رسالو نے اس نصیحت کو کمزوری سمجھ لیا۔ یہی غرور اسے اس راستے پر لے آیا جہاں انسانوں کی دنیا ختم ہوتی ہے اور وہ سرزمین شروع ہوتی ہے جہاں جنات بستے ہیں۔ ایک رات شکار کے دوران جنگل میں اترتی دھند نے اس کے راستے بدل دیے۔ وہ وادی جہاں وہ پہنچا زمین کی نہیں لگتی تھی۔ آسمان کا رنگ بدلا ہوا، ہوا بھاری اور خاموشی بولتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ یہ جنات کی سرزمین تھی، وہ دنیا جہاں انسان صرف مہمان ہوتا ہے، مالک نہیں۔ جنات نے رسالو کو طاقت کی پیشکش کی، ایسی طاقت جو انسانوں کی دنیا میں ممکن نہیں تھی۔ لوک روایت کہتی ہے کہ اس پیشکش کی قیمت کوئی تلوار، کوئی خون نہیں تھا، بلکہ انسان کا دل تھا، اور رسالو جو خود کو دن سے بالا تر سمجھتا تھا، اس شرط کو سمجھ ہی نہ سکا۔ یہی اس کہانی میں ایک عورت داخل ہوتی ہے۔ اس کا نام نوری بتایا جاتا ہے، مگر کچھ لوک گیت اسے صرف آئینہ کہتے ہیں۔ وہ نہ جن تھی، نہ مکمل انسان، بلکہ ایک ایسا وجود جسے جنات نے انسانی دل کو قابو کرنے کے لیے استعمال کیا۔ نوری کی موجودگی نے رسالو کی دنیا بدل دی۔ وہ پہلی بار اپنی طاقت کے بجائے اپنی کمزوریوں کو دیکھنے لگا۔ یہ کمزوری محبت نہیں تھی، بلکہ غرور کے ٹوٹنے کا خوف تھا۔ وقت کے ساتھ رسالو کو احساس ہوا کہ جنات کی دنیا فتح کے لیے نہیں، امتحان کے لیے ہوتی ہے، اور سب سے سخت امتحان وہ ہوتا ہے جس میں دشمن سامنے نہیں، اندر ہوتا ہے۔ جب اسے یہ حقیقت سمجھ آئی کہ محبت کو جال بنایا گیا ہے اور طاقت کو ہتھیار، تو اس نے پہلی بار کسی جنگ کے بغیر ہتھیار ڈال دیے۔ لوک روایت کہتی ہے کہ اسی لمحے جنات کی دنیا بکھرنے لگی، کیونکہ جنات طاقت سے نہیں، انسانی انا سے جیتے جاتے ہیں۔ رسالو واپس انسانوں کی دنیا میں آیا، مگر وہ وہی نہیں رہا۔ طاقت اب بھی اس کے پاس تھی، مگر غرور نہیں تھا۔ نوری اس کے ساتھ واپس نہ آئی۔ کہانی کہتی ہے کہ کچھ لوگ منزل نہیں ہوتے، وہ صرف راستہ ہوتے ہیں۔ راجہ رسالو کا انجام واضح نہیں، مارا گیا۔ کچھ کہتے ہیں وہ جنگلوں میں گم ہو گیا، اور کچھ لوگ گلوکار آج بھی کہتے ہیں کہ جب غرور پھر حد سے بڑھے گا تو رسالو یاد دہانی بن کر لوٹے گا۔ راجہ رسالو کی داستان یہ نہیں سکھاتی کہ طاقت کیسے حاصل کی جائے، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ طاقت کے ساتھ انسان نہ رہے تو ہیرو بھی فقط ایک کہانی رہ جاتا ہے۔